وقت کے اندر سے برکت ختم ہو چکی ہے۔ سال گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، ہفتہ گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، مہینہ گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سال کی بات تو چھوڑیے، زندگیاں گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا۔ ہماری زندگی کے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اور کسی کو اللہ نے اگر اس سے زیادہ لمبی زندگی دی ہے تو 100 سال، اگر اس سے پوچھے تو وہ یہی کہے گا ابھی کل پیدا ہوا اور آج بوڑھاپے میں پہنچ گئے۔ اس سے پہلے بھی کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال زندہ رہے، اللہ نے 1000 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی۔ انتقال کے وقت ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اس نے پوچھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نوح 1000 سال کی آپ کو زندگی دی ہم نے، 1000 سال کو آپ نے کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1000 سال کی زندگی ایسے محسوس ہو رہی ہے جیسے کسی گھر کے 2 دروازے ہو، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ جب 1000 سال کی زندگی پانے والے اللہ کے رسول پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی ایسے لگ رہی ہے جیسے ایک گھر دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، تو میری اور آپ کی 100 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ رمضان کا یکے بعد دیگرے آنا اور ہمیں پتہ نہ چلنا، سال گزر جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ایک کے بعد رمضان، پھر رمضان، پھر رمضان۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ عید کا دن بہت بڑی عبرت ہے، یہ ہمیں موت کی یاد تازہ دلاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، شعبان کا جو مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے اور رجب کے بعد آتا ہے۔ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ 2-3 باتیں بزرگوں کی بتاتا ہوں، بڑی قیمتی باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائے جس مہینے کی نسبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی ہو اور یہ کہا ہو کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت کتنی ہوگی۔ ہمارے اللہ والے بیان فرماتے ہیں کہ رجب یہ ہوا کی طرح ہے، شعبان بادل کی طرح ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ بارش کی طرح ہے۔ پھر ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ اگر ہوا نہ چلے گی، یعنی رجب نہیں آئے گا، تو بادل کہاں سے آئیں گے، یعنی شعبان کیسے آئے گا؟ اور جب بادل نہیں آئیں گے یعنی شعبان نہیں آئے گا تو ہم رمضان کی برکتوں سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ ہمارے بڑوں نے ایک بات بڑی عجیب یہ بھی لکھی ہے کہ رجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب کے اندر میں اگر بیج نہیں بویا تو ظاہر بات ہے شعبان کے مہینے میں فصل کیسے ہوگی، اور جب شعبان کے مہینے میں فصل نہیں ہوگی تو رمضان کے اندر میں ہم اس فصل سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟